الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس موضوع جو آج کا چنا گیا ہے وہ ہے الکتاب کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں ادھر کہ وہ بیان کریں اس موضوع کے اوپر، میں تھوڑا سا لیکچر کا فارمیٹ، طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا. آپ سبوں کے پاس ایک ایک کتابچہ دیا گیا ہے، جس کو اگر آپ پیج نمبر صفحہ نمبر 1 اگر کھولیں تو آپ کے دائیں ہاتھ میں عربی کی آیت ہے، اوپر سورہ کا نام اور نمبر، اور بائیں ہاتھ پہ اس کا اردو ترجمہ، کورسپونڈنگ اردو ترجمہ. یہ کتابچہ جو آپ کو دیا گیا ہے، لیکچر اسی ان پیجز کے اوپر جو آیتیں موجود ہیں اس کے اوپر وہ بیان کی جائیں گی. دوران لیکچر آپ سبوں سے ایک خاص گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے کسی بھی قسم کا، تو وہ آپ کو جو کاغذ اور ایک پینسل دی گئی ہے اس پہ لکھ لیں، اس کاغذ کے اوپر. دوران لیکچر اسپیکر کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. جب آپ کے سوال کو ہم کنسیڈر کریں گے، جب لیکچر ختم ہو جائے گا تو میں پھر بیان کروں گا کہ آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ وہ سوالات کریں. اس میں یہ ہوگا کہ سوالات جو ہوں گے وہ جو آج کا موضوع ہے اسی کے اوپر مبنی ہونے چاہیے. اب میں گزارش کروں گا برادر محمد شیخ سے کہ وہ آئیں اور بیان کریں کہ الکتاب کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے. برادر محمد شیخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں. یہ موضوع جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے یہاں، ان کے لیے ایک عجیب سی بات محسوس ہوگی ان کو. قرآن لفظ اور کتاب دو الگ الگ لفظ ہیں. یہ مروجہ طور پہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو قرآن مجید کہتے ہیں. اس میں قرآنی آیات ہیں جس کو عام طور پہ قرآن سمجھا جاتا ہے. لیکن میں اگر اس کو کہوں کتاب تو کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب کے معنی لکھا ہوا. اس پیپر پہ کچھ چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو لکھا ہوا بھی کہتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آیات میں بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں، یہ کچھ عربی الفاظ ہیں جو مروجہ طور پہ اس کے ترجمہ نہیں کیا جاتا. قرآن بہت سے لوگ اس کے معنی نہیں جانتے. قرآن کا لفظ جو ہے وہ اقرا، آپ نے سنا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. اب میں نے لفظ معنی دیے، اقرا معنی پڑھ. تو یہ لفظ پڑھ جو ہے یہ اقرا کے معنی ہے اور قرآن کے معنی ہوئے پڑھائی. تو پڑھائی قرآن کے معنی. اب ہم اس کو عربی میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا پوری دنیا کے مسلمز اور نان مسلمز پوری ورلڈ کے اندر اس الفاظ کو عربی میں بولا جاتا ہے. چاہے انگریزی لینگویج میں بات کریں آپ تو قرآن کو انگلش میں قرآن ہی کہیں گے، انگلش لینگویج میں بھی.
کسی بھی لینگویج، جرمن لینگویج، کسی اردو کسی لینگویج میں کہیں بھی آپ جائیں اس کا قرآن کو ایز اٹ از اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا. کتاب جب عربی میں آتا ہے قرآن میں کتاب، جس کو ٹرانسلیشن لوگ کر دیتے ہیں بک، کتاب مطلب لکھا ہوا رائٹنگ. تو میں آپ کو پہلے ان کا فرق بتاؤں گا لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب اس کو جانتے ہیں. کتاب کے معنی لکھائی، لکھا ہوا. کتاب اردو کا لفظ ہے جس پہ کوئی چیز لکھ دیا جائے. ایک سادی کاپی لے لیں آپ جس پہ کچھ نہیں لکھا، اس کو آپ کاپی کہیں گے. اور جب اس پہ کچھ لکھ دیا جائے گا تو وہ کتاب ہو جائے گی. یعنی کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ پیجز پر تو وہ کتاب ہے. اور قرآن کے معنی پڑھائی، ریڈنگ، یہ اس کا فرق ہے. تو موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں. دونوں ہی عربی لفظ ہے قرآن اور کتاب. اس کے اگر میں اردو میں کہوں گا تو ایسا ہوا قرآن مطلب پڑھائی کیا کہتی ہے لکھائی کے بارے میں. پڑھائی کس چیز کی پڑھائی؟ کس چیز کی پڑھائی؟ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ قرآن کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں. یو آر ریڈنگ دا بک. دا بک از ان یور ہینڈس. کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، لکھا ہوا ہے، آیات اس میں لکھی ہوئی ہیں. ان کو جب پڑھا جا رہا ہے، جب پڑھائی کر رہے ہیں، یعنی قرآن مطلب پڑھائی، جب پڑھائی کر رہے ہیں تو اس لکھے ہوئے کو آپ سمجھ رہے ہیں. اس لکھے ہوئے کو تو کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، لکھے کے یہ لکھائی جو ہے، اس لکھے کے بارے میں پڑھائی کیا کہتی ہے. یعنی آپ جب پڑھتے ہیں تو اس لکھے سے آپ کیا سمجھتے ہیں. تو دنیا میں بچے کو ہم اسکول بھیجتے ہیں کائے کے لیے؟ پڑھائی کے لیے. کہ بچے کو اسکول میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں پڑھائی کے. بچہ اسکول جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، پڑھائی کر رہا ہے. لیکن یہ جو عربی میں قرآن ہے، پڑھائی تو سیم ہو گیا. وہ بھی پڑھائی ہے، یہ بھی پڑھائی ہے. یہ اللہ کی طرف سے، وہ نارمل پڑھائی ہے. تو اس میں یہ لفظ کے معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جب میں پڑھائی کہہ رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں قرآن، پڑھائی اور لکھے ہوئے کتاب کے بارے میں. یہ اس کے وہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم مروجہ طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کہ 4 کتابیں نازل کی گئی ہیں. یہ معاشرے میں ہم سمجھتے آ رہے ہیں، جس کے معنی لفظ ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن. یہ 3-4 الفاظ ہیں جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بچوں اسکولز میں. ناٹ اونلی مسلمس، آل اوور دا ورلڈ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تورات جو ہے، توراہ موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، ان کو یہ کتاب دی گئی تھی، اور زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. یہ مروجہ طور پہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں. اس کی ویریفیکیشن یا اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا اللہ کی کتاب میں لکھا ہے ایسا؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ لفظ تورات اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لفظ تورات اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تورات معنی قانون. اس کے پھر اردو میں معنی لیجیے آپ. تورات کو عربی میں مت رکھے، اس کے معنی اردو میں قانون. انجیل میں اس کے انگلش میں لا. انجیل خوشخبری، انجیل کے معنی خوشخبری. زبور کے معنی ٹکڑا. قرآن کے میں معنی بتا چکا ہوں، پڑھائی. یہ اس کے اپنی لینگویج میں معنی ہونے چاہیے. جب تک ہم کسی بھی عربی لفظ کے اپنی لینگویج میں اس کے معنی نہیں جانیں گے تو آپ اس کو عربی میں رکھ کے کچھ بھی بتا دیں. تو جب ہم نے کہا تورات قانون، انجیل خوشخبری، زبور ایک ٹکڑا، اور قرآن پڑھائی، یہ اس کے معنی ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں یہ لفظ تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ 4 الفاظ اس کتاب میں، اس لکھے ہوئے میں آیا ہے. لفظ تورات اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لفظ انجیل اس کتاب میں لکھا ہے. تورات کے معنی قانون، انجیل کے معنی خوشخبری اس میں لکھا ہوا ہے. زبور ٹکڑا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور قرآن پڑھائی اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ 4 الفاظ کے علاوہ بہت سے اور الفاظ ایسے ہیں جو اس کتاب میں لکھے ہوئے جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے.
فار ایگزامپل اب میں آپ کو پڑھتا ہوں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب احسن الحدیث ہے. احسن الحدیث، احسن کہتے ہیں بہت بہترین، بیوٹیفل. حدیث کہتے ہیں واقعہ، نریشن، ایونٹس. یہ احسن حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، بہترین ایونٹس، نریشنز یا واقعہ. پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ اس میں ہر طرح کی مثال موجود ہے، مثالیں ہیں، امثال اس کو کہتے ہیں. یہ کتاب جو ہے مسالیں سے بہت اللہ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، واضح مثالیں ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ایک دفعہ اس جگہ لکھا ہے یہ واز آیا ہے، معوذہ، معوذہ یہ واز ہے، سرمن. پھر یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ الذِّکْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں. ذکر بھی ہے یہ، ذکر کے معنی ریممبرنس، یاد دہانی، ذکر یاد دہانی. الواح یہ بھی کہتے ہیں تختیاں، لوح، لوح جس کے انگریزی میں کیا ٹیبلٹ، اردو میں تختی. الواح جمع ہے تختیاں، یہ اس کے اندر تختیاں، اس کو تختی بھی کہا اللہ نے، تختی. میں ایکسپلین نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے کتاب کے اندر یہ سارے الفاظ موجود ہیں جو کہ اس کتاب کے صفاتی نام ہیں. صفات مطلب ایٹریبیوٹس، کوالٹیز آف دا بک. فار ایگزامپل جیسے کہتے ہیں اللہ with above 100 attributes، الرحمن، قہار، جبار، یہ اس کے صفات ایٹریبیوٹس اور صفاتی نام ہیں، نیمز آف اللہ. they are not 99 gods، they are 99 اور 100 ایٹریبیوٹس، صفاتی نام آف دا بک. کتاب کے یہ صفاتی نام ہیں، اور سوری اللہ کے. اسی طرح کتاب کے یہ میں صفاتی نام بتا رہا ہوں جو ہر عالم اس بات سے اگری کرتا ہے کہ مثالیں کہاں ہیں. کتاب کے اندر مثالیں، اللہ ہی کتاب میں مثالیں موجود ہیں. اس کے اندر تختیاں ہیں، ضیاء، ضیاء چمک، شائن، وضاحت، بینات. بینات معنی عربی میں بینات واضح، واضح آیات ہیں، واضح ہے یہ. کلیرٹی انگلش میں کلیرٹی. رسالات پیغامات، میسیجز. انباء الغیب، غیب کے انبائیں، پروفیسیز، پیشن گوئیاں. القول کہا ہوا، القول عربی میں القول یہ قول بھی ہے، یہ قول کریم، انہ لقول رسول، یہ رسول کریم کا قول ہے. سیئنگ اور اقوال، کہا ہوا. صحف، صحف بھی اس میں آیا ہے، صحف، صحف اولا، پہلے کے صحیفے، وہ بھی اس کے اندر موجود، اس کو کہتے ہیں پیجز، صفحے، اردو میں اس کے صفحے. یہ جو صفحے ہیں اس کے اندر صفحے، پیجز، صحیفے. شرع، شرع، شرع کے مطلب آپ شریعت جانتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. شریعت، شریعت کے معنی ہوتا ہے وے، راستہ. امر اللہ، امر اللہ کا امر بھی اس میں موجود ہے. الحق یہ سچائی ہے، سچ ہے، ٹروتھ. علم اردو میں بھی کہتے ہیں علم، نالج. الفرقان فرق کرنے والا، ڈسٹنگوش کرنے والا. کرائٹیریا کسوٹی، یہ کسوٹی بھی ہے، کرائٹیریا بھی ہے، فرق کرتا ہے، فرق کرنے والا. برہان دلیل، ایویڈنس، پروف، برہان یہ برہان بھی ہے. سلطان اتھارٹی. حکمت دانائی. ہدایت ہدن، ہدن للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے. نازل، نازل کیا ہے؟ یہ نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے. وحی متاثر کرنا، انسپریشن. کلام، کلام مطلب کلام اور قول میں فرق ہے. کلام مطلب کلام مطلب ورڈ یا لفظ. بصائر، بصائر آیا اللہ کی طرف، بصارت، بصائر، بصیرت. آیات نشانیاں. المجید بزرگی، گلوریس، عجیب، امیزنگ. النور روشنی ایٹسٹرا
ایٹسٹرا. یعنی یہ میں ٹوٹل نہیں بتا رہا, اس کے علاوہ بھی اس کے اندر یہ سارے کے سارے اس کتاب کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں, اور تمام عالم دین اس پہ متفق ہیں کہ یہ سارے صفاتی نام اس کتاب قرآن کے ہیں, ایکسپٹ تورات, انجیل, زبور. جبکہ تورات بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے, قانون, اس کے اندر قانون موجود ہے. اس کتاب کا قانون تورات ہے, اس کتاب کی خوشخبری انجیل ہے, اس کتاب کی ٹکڑے ٹکڑے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پورشنز آیت کے وہ اس کے اندر موجود ہیں. صحیفے یہ ہیں. یہ تو پورا ایک سلسلہ ہو جائے گا. میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا بنیادی بات کہ یہ کتاب اللہ کی ہے, اور یہ صرف 4 کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی, یہ کتاب نازل کی, یہ کتاب جو ہاتھ میں ہے. اور ہم یہ کتاب دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن مجید میں یہ لفظ کتاب آیا. کتاب لفظ قرآن مجید میں کیسے اور کس طرح آیا لفظ کتاب. تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتابچہ ہے, اس کتابچے کی آپ آیت کھولیں گے پہلے صفحے پہ, آل عمران 30 سورت ہے. اب یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ کتاب جو میں نے بتا دیا, کتاب تو یہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کے اندر بہت سارے یہ صفاتی نام ہیں جس میں قرآن, تورات, انجیل, زبور بھی موجود ہے. اب یہ ہم دیکھیں گے اس کتاب کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا ہے, کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آل عمران 3 اس کی 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. اس کا ترجمہ, وہ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی, اس میں محکمات, یا اس میں سے محکمات کے معنی احکام والی, محکمات مطلب احکام والی آیات نشانیاں ہیں, وہ کتاب کی ماں ہیں. اور دوسری متشابہات, ملتی جلتی آیات نشانیاں ہیں. پس جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے, پس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ملتا جلتا ہے. دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں, اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کو ہی نہیں جانتا. اور علم میں جو مستحکم ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے, سب ہمارے رب کے پاس سے ہیں, اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اچھا, اب یہ جو آیت ہے پوری کی پوری آیت کے میں پورشنز میں اس کو ڈسکس کروں گا. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ وہی ہے جس نے تیرے اوپر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کی. کتاب نازل کی. اب کتاب اللہ لکھائی, یہ کتاب لکھی ہوئی ہمارے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات, اس میں سے آیتیں جو ہیں وہ کیا ہیں, احکام والی, گورننگ آیاتس, گورن جس سے آپ کو اپنی زندگی گورن کرنی ہے, یا وہ احکامات جس سے آپ کو اپنے احکامات سے اپنی زندگی کو اس پر چلانا ہے, ان احکامات کو سے ہم کو اپنے آپ کو فالو کرنا ہے, اتباع کرنا ہے. اس میں آیات ہیں احکام والی, حکم والی. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ, اور دوسرے ہن ام الکتاب, وہ کتاب کی ماں ہے. یعنی کون سی کتاب آیتیں جو احکام والی ہیں, موقعوں میں آیتیں ہیں احکام والی آیتیں, وہ تو ہیں کتاب کی ماں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ, اور دوسری ملتی جلتی آیتیں, ریزمبل کرتی ہیں ایک دوسرے سے.
اب یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ یہ ذکر کرتا ہے کہ اس میں سے آیات جو ہیں احکام والی ہیں، اور وہ کتاب کی ماں ہیں، اور دوسری آیتیں جو ہیں وہ متشابہت ہیں، ملتی جلتی ہیں. یہ ایسی بات ہو گئی، یعنی ہم سپوز کر لیں سمجھنے کے لیے کہ یہ کتاب کو اگر ہم ایسے سپوز ڈیوائڈ کر لوں میں، سپوز کہ اتنا پورشن جو یہ احکام والا ہے اور اتنا متشابہت ہے. دو طرح کی آیات ہیں، احکام جس میں ہے، حکم جس میں احکام ہے، اور دوسری کے ملتی جلتی آیتیں متشابہ ریزمبلنس ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ احکام والی آیات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. احکام جس میں، حکم جس میں، آیات میں احکام ہے، حکم ہے، ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یعنی جس میں گورن کرنا ہے، جن آیات سے ہم کو گورن کرنا ہے، ان آیات کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو میں یہاں سے ایک اور آیت پہ جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا. تو نیکسٹ پیج پہ آپ چلیے، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ احکام والی آیت کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. نیکسٹ پیج پہ سورہ مائدہ اس کی 43 آیت ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حاکم بنائیں گے، ان کے پاس تورات قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، بس اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں تو وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ. اب لفظ تورات بھی آ گیا. وہ تجھے کیسے حاکم بنائیں گے، ان کے پاس تورات ہے. لوگوں کے پاس اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس تورات ہے. تورات کے معنی قانون، ان کے پاس قانون ہے. اس میں کیا ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. کس میں اللہ کا حکم ہے؟ تورات میں. تورات مطلب قانون میں اللہ کا حکم ہے. تورات میں اللہ کا حکم ہے. اور وہ آیات جو حکم کو بیان کرتی ہیں، اس آیات کو محکمات آیات کہتے ہیں جمع میں. احکام والی آیات، اوورال آیات جو جس میں اللہ کے حکم ہے، اس کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تورات، قانون. اس کو اللہ تعالیٰ قانون کہہ رہا ہے، تورات کہہ رہا ہے. اور جو آیات جو ڈسکرائب یا بیان کر رہی ہیں، وضاحت کر رہی ہیں احکام کو، ان آیات کو جمع میں کہتے ہیں محکمات آیات، یعنی احکام والی آیاتیں. وہ آیتیں جس میں اللہ کا احکام ہے، حکم ہے. اور اس پورے کو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تورات، قانون. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ تجھے کیسے حاکم بنائے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے. فیہا، اس میں حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. کس میں؟ تورات میں. تورات معنی قانون میں. قانون اللہ کا حکم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کتاب کے اندر جو تورات ہے وہ قانون ہے. کتاب جو ہے ہمارے پاس، اس کے اندر جو تورات ہے یعنی قانون جو ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. احکام والی آیات کو محکمات آیات کہتا ہے. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. تو اس کتاب کی ماں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تورات، قانون. یعنی اس کتاب میں جو قانون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تورات عربی میں کہا، اور ساتھ ساتھ میں اس کو یہ بتایا کہ محکمات آیات ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے تورات. تو تورات لفظ مطلب قانون، وہ اس کتاب کی ماں، احکام والی آیات اس میں موجود ہیں. تو اس کتاب، اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی کتاب، پہلی بتا رہا ہوں لکھے ہوئے میں بات ہو رہی ہے. قرآن اس کی پڑھائی ہو رہی ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، قرآن کر رہے ہیں. قرآن مطلب پڑھائی. اس پڑھائی کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس لکھے ہوئے میں جو قانون ہے، تورات ہے، جس میں احکام والی آیات ہیں، محکمات آیات، اس کو کتاب کی ماں کا، اس میں اللہ کا حکم ہے. یہ کتاب کی ماں تورات ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک ایسپیکٹ آف دی آیات. دوسرا ایسپیکٹ تھا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات جو ملتی جلتی ہیں وہ کیا ہے. تو اس کے لیے ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. الزمر 39
اس کی 23 آیت. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے بہترین حدیث واقعہ نازل کیا، متشابہہ ملتی جلتی کتاب دہرائی ہوئی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے کھالوں کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس واقعے کو جب سنتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے. اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسری کون سی آیتیں وہ ہیں وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری ملتی جلتی آیات جو آیتیں ریزمبل کر رہی ہیں آپس میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس ریزمبلنگ آیات کو ایکسپلین کر رہا ہے، اس متشابہ آیت کو، ملتی جلتی آیت کو ایکسپلین کر رہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین یا بیوٹیفل حدیث، واقعہ، ایونٹ، نریشن. کتاب لکھا ہوا، رائٹنگ، ریٹن، متشابہ ملتا جلتا، اور مثانی یعنی دہرایا ہوا. تو میں یہ چھوٹا سا پورشن پڑھ کے واپس آگے پیچھے جا رہا ہوں آپ کو لے جا کے، تاکہ آپ کو ایک بات وضاحت ہو جائے. اس کے یہاں تک یعنی یہ کیا چیز ہے؟ بہترین واقعہ، بہترین واقعہ اللہ نے نازل کیا، بہترین حدیث نازل کی. حدیث کے معنی واقعہ، انگلش میں ایونٹ اور نریشن، یہ اس کے معنی ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے بہترین اللہ نے واقعہ نازل کیا یا بہترین حدیث نازل کی. وہ ملتی جلتے ہیں، متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں اور دہرائے ہوئے. آپ حضرات جہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر آپ نے قرآن مجید ترجمے سے پڑھا تو آپ یہ باقاعدہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے، کبھی داؤد علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اور بیچ میں کہہ رہا ہے کہ تم پہ روزے لکھ دیے جیسے تم پہ لوگوں پہ پہلے لوگوں پہ روزے لگے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے ایسے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ کیا ہو گیا؟ حکم، احکام آ گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا رب نے ملائکہ سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا ایسا بنائیں گے فریب جو دنیا پہ خون بہائے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکم ہے کیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ ہے. ایک واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں احسن الحدیث، بہت بہترین، دا موسٹ بیوٹیفل. اس سے زیادہ بیوٹیفل ہے ہی نہیں واقعہ. تو اللہ تعالیٰ بہترین جو واقعہ بیان کر رہا ہے اس کو اللہ احسن حدیث کہہ رہا ہے. تو قرآن کے اندر دو طرح کے ایسپیکٹس آپ کو نظر آئیں گے واضح طور پہ، کہ بار بار جنت کا واقعہ، قیامت کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، یہ ساری کی ساری احسن الحدیث واقعات، بہت بہترین احسن حدیث یہ واقعہ ہے. یہ ملتے جلتے ہیں اور دہرائے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، پھر دوبارہ آئی پھر دوبارہ دہرا دیا. تھوڑی سی اس میں یا تو ایڈ کر دی پوزیشن، یہ کوئی چیز ایڈ کر دی، کچھ اور اس کے اندر ایک اور میسج دے دیا، کچھ ایگزیکٹلی ریپیٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو واقعات ہیں قرآن مجید میں جس کو احسن حدیث کہہ رہا اللہ تعالیٰ عربی میں، ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے جب حدیث کو، تو نریشن یا ایونٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ دہراتا رہتا ہے اور یہ بہترین حدیث ہے. تو تمام انبیاءوں کی احسن حدیث انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن حدیث اس میں موجود. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس حدیث موسیٰ کی حدیث نہیں پہنچی؟ وہ بھی ذکر ہے اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ ہمیں بیان کیا کہ دو قسم کی اس میں آیات ہیں.